اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین ربی زدنی علما۔ انشاءاللہ آج ہم کریں گے سورہ بقرہ کی آیات 11 سے 16۔ ٹرانسلیشن اس کی کرتے ہیں پہلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ و اور اذا جب قیلا کہا گیا لا لیے ہم ان کے لا نہیں تفسدو فساد کرو تم سب۔ کیسے ہمیں پتہ ہے تم سب؟ کیونکہ واو الف ہے اینڈ پہ، تو جس کے معنی پلورل کے ہو جاتے ہیں، اور شروع میں تا ہے تو اس کے ہم کریں گے تم فساد کرو، اور معنی ہوگا پھر کیونکہ واو الف کی وجہ سے تم سب۔ فی میں الارضی زمین، قالو کہا انہوں نے، یہاں پہ بھی واو الف اینڈ پہ ہے تو ہمارے آلریڈی ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ وہ سب کی بات ہو رہی، ایک آدمی کی بات نہیں ہو رہی۔ انما بلا شبہ نحنو ہم سب مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 12۔ الا خبردار، انہم بے شک وہ، یہاں پر جو ورڈ ہے نا انہم کے بعد ہم، تو انا کا ہوگا بے شک ہم وہ، اور آگے ہم دوبارہ سے جو ہے اس کا مطلب وہی، المفسدون تاکید کے لیے بیسیکلی، المفسدون فساد کرنے والے ہیں۔ واو نون اینڈ پہ ہے تو وہ بھی پلورل کے لیے ہوتا ہے، جمع کے لیے۔ ولیکن اور، لیکن لیکن، لا نہیں، یشعرون وہ شعور رکھتے یا وہ سمجھتے۔ آیت نمبر 13۔ و اور اذا جب قیلا کہا جاتا ہے لا لیے ہم ان کے، آمنو ایمان لاؤ، کما جیسا کہ، آمنا ایمان لائے، الناسو اور لوگ، قالو وہ کہتے ہیں، انؤمنو شروع میں الف اور دیکھیں اس کے اوپر حمزہ اور فتحہ ہے، تو جب الف اس طرح سے آتا ہے تو اس کے معنی شروع میں یہ کوشچن مارک کے بھی ہوتے ہیں۔ کوشچن مارک تو ہوگا کیا، نؤمنو نون ہے اس کے بعد تو اس کا مطلب ہم ایمان لائیں، کما جس طرح، آمنا ایمان لائے، السفہاء سفہاء کہتے ہیں بیوقوف کو، جو عقل نہیں ہوتی جس کو زیادہ۔ الا خبردار، انہم بے شک وہ، ہم وہی، السفہاء بیوقوف ہیں، ولیکن اور لیکن، لا نہیں، یعلمون وہ جانتے یا وہ علم رکھتے۔ آیت نمبر 14۔ و اور اذا جب لقو وہ ملتے ہیں ملاقات سے، الذین ان لوگوں کو جو آمنو ایمان لائے، قالو وہ کہتے ہیں، آمنا ایمان لائے ہم سب، و اور اذا جب خلو الگ ہوتے ہیں، الی طرف، شیاطینہم شیطانوں کے اپنے، قالو کہتے ہیں، انا بے شک ہم سب، معکم مع کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، کم تمہارے، انما بے شک یا بلا شبہ، نحنو ہم سب، مستہزئون مذاق کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 15۔ اللہ یستہزئ وہ مذاق کرتا ہے، بیہم بی ہے شروع میں تو اس کے معنی ہوں گے ساتھ، ہم ان کے، ویمدہم اور ڈھیل دیتا ہے، ہم ان کو، مد جو ہوتی ہے عربک میں بھی ہم دیکھتے ہیں، تجوید میں بھی مد جب بھی آتی تو اس کو کیا کرتے ہیں، اس کو کھینچتے ہیں نا، مد کو اسٹریچ کرتے ہیں، تو اسی سے یہ ہے کہ مدہم ڈھیل دیتا ہے ان کو، فی میں طغیانہم طغی جو ہوتا ہے یہ سرکشی کو کہتے ہیں، طغیا
निहिम तुग़यानी उनकी, सरकशी उनकी, यामहून, यामहून का मतलब होता है कि सब अंधे बने हुए हैं। और ये अंधा जो होता है ना, बेसिकली ये आंखों वाला अंधा नहीं होता, ये वो अंधा होता है जो समझ का अंधा, जिसको आप कह लें कि अ, समझ बूझ से उनको अकल नहीं है, समझ नहीं आती है उनको, कि दिल से नहीं, दिल की आंख से नहीं देख सकते। ये उस सरकशी की बात हो रही है कि वो अपने दिल से अंधे हैं, कि वो उस चीज़ को समझने की ताकत भी नहीं रखते। आयत नंबर 16, उलाइका, यही लोग, अल्लज़ीना, वो लोग, इश्तरौ, जिन्होंने खरीद ली, अद्दलालता, दलालत कहते हैं गुमराही को, बिल हुदा, बा है शुरू में तो इसका मायनी होता है साथ भी। यहाँ पर हम कहेंगे इसको बदले में, कि बदले में, अलहुदा, हिदायत, फमा, पस, फा है शुरू में तो फा के मायने होंगे पस, माँ, नहीं, रबिहत, नफा दिया, तिजारतुहुम, तिजारत ने, हम उनकी, व और, माँ नहीं, कानू थे वो, मोहतदीन, हिदायत पाने वाले। यहाँ तक हमारा जो है वो आज का अभी हो गया ट्रांसलेशन। तो इंशाल्लाह तफसीर की तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आयत नंबर 11। उनसे जब कहा जाता है कि ज़मीन में फ़साद ना करो तो वो कहते हैं हम तो सिर्फ इस्लाह करने वाले हैं। यहाँ पर अब मुनाफिकीन की दो और सिफ़ात का ज़िक्र किया जा रहा है। कुछ तो वो थी जो हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी, अब ये मज़ीद दो और सिफ़ात उनकी जो बताई जा रही हैं। नंबर 1 उनमें क्या है? ज़मीन में फ़साद पैदा करना। नंबर 2 इनकी जो यहाँ पर एक बताई जा रही है कि क्या इनकी सिफ़त है, एक और, झूठ, झूठ बोलना दोबारा से, क्योंकि झूठ तो हम पीछे भी देखते हैं ना कि झूठ पे झूठ बोले चले जा रहे हैं, ये एक इनकी बहुत बड़ी ख़ासियत है। तो यहाँ पर इनका झूठ क्या है कि ये फ़साद को इस्लाह कह रहे हैं। फ़साद को कहते हैं कि ये तो इस्लाह है, उसको करार दे रहे हैं इस्लाह। तो फ़साद एक्चुअल होता क्या है, ये थोड़ा सा इसका हमें पहले जानना ज़रूरी है कि हमें पता तो हो कि फ़साद कहते किसको हैं। एक तो वो चीज़ें फ़साद होती हैं जो हम सबको पता है, रहते हुए किसी को बताने की भी ज़रूरत नहीं। दुनिया में फ़साद होता है, किस तरह से होता है कि किसी भी तरह किसी के हक़ में डाका डालना, जो क्राइम्स होते हैं ये सारे क्या करते हैं, दुनिया में फ़साद पैदा करते हैं। क़त्ल गारत करना, चोरी, और इसके अलावा आप देखें कि कितने चीट करना, किसी को धोखा देना, ये सारी चीज़ें तो फ़साद के अंदर आ ही जाती हैं। किसी भी किस्म का क्राइम आप ले लें। लेकिन उसके अलावा और चीज़ें जो फ़साद में आती हैं, जैसे कि अल्लाह ताला की नाफरमानी करना, और जो ये लोग फ़साद क्या किया करते थे, जो ख़ास तौर पे यहाँ पर बताया जा रहा है कि अल्लाह की नाफरमानी करते थे, इनकार करते थे अल्लाह की दी हुई, अल्लाह की बताई हुई चीज़ों का। फिर इनका क्या था, एक बहुत बड़ा मसला इनके साथ, कि इनकी हमदर्दियाँ तो बेसिकली काफिरों के साथ थीं। अंदर से ये काफिरों के साथ थे और बाहर से ये शो करते थे मुसलमानों को कि हम तो आपके साथ हैं, हम तो ईमान लेकर आए हैं, हम तो ईमान वाले लोग हैं। तो यहाँ पर इनका जो बताया गया कि ये जो थे ये बेसिकली फ़साद क्रिएट कर रहे थे, क्योंकि ये डबल साइडेड थे, अंदर से कुछ थे, बाहर से कुछ थे। और मुसलमानों के साथ फिर क्यों थे? अगर अगर ये दिल से काफ़िरों के साथ ही थे तो फिर क्या मकसद इनका कि मुसलमानों को इस तरह से शो करना, हम आपके साथ हैं और हम तो आप ही के जैसे हैं। इसका मकसद उनका ये था कि वो एक तरह से, जैसे आप कह लें कि जासूसी के लिए, स्पाई करने के लिए मुसलमानों के साथ होते थे, ताकि वो अंदर की खबर ले सकें। और उनको चीट कर रहे थे कि इस तरह से आप शो करेंगे कि हम आपके बेस्ट फ्रेंड हैं, हम आपके खैर ख्वाह हैं, हम आपके दोस्त हैं, तो इससे क्या होगा कि आपको एक्सेस मिल जाएगा उनके साथ, उनकी कंपनी का, कि आप उनके साथ इजीली फ्री होकर बैठ सकते हैं। और क्या फ़ायदा होगा कि एक तो इनको बेनिफिट चाहिए होते थे कि जब किसी भी सूरत में मुसलमानों को कोई फ़ायदा मिलता था तो ये भी साथ हिस्सेदार होते थे अंदर, क्योंकि ये तो यही अपने आप को शो करते थे कि हम भी मोमिन हैं। और एक चीज़ इनको क्या थी कि ये उनकी
پلاننگ سن لیتے تھے، کیونکہ اندر ہوں گے تو آپ کو اندر کی خبریں پتہ چلیں گی نا کہ انسان کی پلاننگز کیا ہوتی ہے، کیا پلان کر رہے ہیں آگے، نیکسٹ اسٹریٹجی کیا ہے ان لوگوں کی، کیا کریں گے اب. تو پھر یہ ساری خبریں یہاں سے لے کر باہر جا کر اپنے شیطانوں کو بتا دیتے تھے. اب ایکچوئل شیطان جو ہے وہ نہیں، میں ابھی آپ کو سپوائل نہیں کروں گی کیونکہ وہ تو آگے کی آیت میں آئے گا، تو وہ پھر اس کو وہیں پہ ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے. تو یہاں پر ہمارے لیے بس اتنا ہے کہ وہ اپنے کافروں کے ساتھ ہوتے تھے دل سے. تو پھر باہر جب یہ جاتے تھے، یہ جا کر اپنی ساری جو سپائی کرتے تھے چیزیں جو جاسوسی کے ذریعے حاصل کرتے تھے، اور وہ ساری جا کر ان کو بتاتے تھے. اور یہ کیا کیا کرتے تھے کہ یہ جب بھی کوئی جنگ وغیرہ کی صورت ہوتی تو اس میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے. کوشش کرتے تھے کہ جس طرح سے بھی ہم ان کو لاس کر سکیں، ان کا نقصان کر سکیں وہ کریں، تاکہ مسلمان جو ہے یہ آگے نہ بڑھ سکیں، مسلمانوں کو نیچا دکھانے کے لیے. تو یہ اس طرح کی حرکتیں کیا کرتے تھے. پھر اور کیا کرتے تھے یہ فساد، جس طرح کا یہ فساد کیا کرتے تھے، یہ نا برائی کا حکم دیتے تھے لوگوں کو، نیکی سے روکتے تھے. جبکہ ہم نے قرآن میں کیا دیکھا ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ کرنا چاہیے کام ہم لوگوں کے لیے. تو اللہ نے یہ ہمیں بولا کہ امر بالمعروف، امر کا مطلب حکم دینا، بالمعروف نیکی کا، اور نہیں یعنی کہ منع کرنا، انل سے، ان کا مطلب سے، المنکر برائی سے روکنا، اور نیکی کا حکم دینا. اور یہ اس کے اپوزٹ کر رہے تھے، بالکل ہی اپوزٹ. اور یہ الٹا ان کو برائی کا حکم لوگوں کو دیتے تھے، اور جو نیکی کرتا تھا اس کو نیکی سے منع کرتے تھے، برائیوں پر اکساتے تھے، لوگوں کو انکریج کرتے تھے، یا ان کو کہتے تھے، جس طرح ایک کیسے ہوتا ہے کہ آپ کسی کو انکریج کرنا، اکسانا، کہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کیا ہے، چلو کوئی نہیں، دنیا تو بہت تھوڑی دیر کے لیے ہے، تو کتنی ہماری زندگی کتنی تھوڑی ہے، تو لائف کو تو انجوائے کرنا چاہیے نا، اس کو انجوائے کرو. لائف کوئی دکھی ہونے کے لیے تھوڑی ہے، لائف انجوائے کرنے کے لیے. تو اس طرح کر کر کے لوگوں کو برائیوں کی طرف اکسانا، گناہ کی کام کرنا، یہ بھی یہ کیا کرتے تھے. اب سورہ توبہ میں اس کا ذکر آیا ہے تو اس میں بتایا گیا ہے کہ منافق مرد اور منافق عورتیں ان میں سے بعض سے ہیں، یعنی کہ وہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے منع کرتے ہیں. تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ اچھا یہ اس طرح سے یہ کام بھی وہ لوگ کرتے ہیں. اب دیکھیں جب یہ گناہوں کے کام کرتا ہے، کوئی بھی بندہ گناہ کرتا ہے زمین پر، تو گناہ کرنے کے کچھ ایفیکٹس ہوتے ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں، گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں. تو جب بھی گناہ ہوتا ہے زمین پر تو اس سے نمبر 1 چیز کیا ہوتی ہے کہ زمین کی برکت اٹھ جاتی ہے. نمبر 2 اس میں کیا ہوتا ہے کہ ڈراؤٹ آ جاتا ہے، قحط سالی، اس جگہ پر ڈراؤٹ آ جاتا ہے. نمبر 3 سخت آزمائشیں آتی ہیں، بہت زیادہ، جیسے آپ کہہ لیں نا اوپر نیچے ٹرائلز آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ جب جس جگہ گناہ بڑھ جاتے ہیں تو یہ چیزیں بہت زیادہ کامن ہو جاتی ہیں وہاں پہ. اب بات دیکھیں ان کی کیا کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم فساد نہیں بلکہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو اصلاح کرتے ہیں، ہم فساد تھوڑی پھیلاتے ہیں. سراسر جھوٹ بول رہے ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا کہ چوری اور اوپر سے سینہ زوری، یعنی کہ ایک تو جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، حالانکہ کام آپ دیکھیں اصلاح کرنے والے کیا ہیں کہ آپ اندر کی خبریں جا کے باہر ان کے دشمنوں کو ساری بتا رہے ہیں، ساری خبریں ان کو جا کے بتا رہے ہیں. تو یہ اصلاح کیسے ہو گئی؟ لیکن اپنے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، تو اپنی غلطی کو مانتے بھی نہیں. اور یہ بہت بڑی ایک برائی ہوتی کہ انسان غلطی کرے اور اس کو مانے بھی نہیں، اور بلکہ اس کو ماننے کی بجائے اس پر ڈٹ جائے، میں جو کر رہی ہوں بالکل صحیح کر رہی ہوں. اور اس کا کیا ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے اس کا بہت زیادہ. تو یہاں پر کیا ہے کہ فساد کو، جو فساد پھیلا رہے ہیں اپنا، اس کو اپنی اصلاح سمجھ رہے ہیں. ناسمجھی کی علامت ہے یہ کہ جب انسان کو کسی کو سمجھ ہی نہیں، عقل ہی نہیں ہے اس کو، تو وہ اس طرح کی باتیں اس طرح کی کرتا ہے کہ جسے بالکل بھی نہیں پتا. اور کیا یہ اس طرح کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ انسان ریالٹی کو بدل دیتا ہے. آپ کچھ کو کچھ بنا دیتے ہیں، بات کچھ تھی، آپ نے اس کو کچھ اور رخ دے دیا، اور وہ بات کو کسی اور طرح ٹویسٹ کر کے آپ نے بتا دیا. فرعون جو تھا دیکھیں،
اس کی وہ دنیا میں کہتے ہیں سب سے بڑا مفسد فساد کرنے والا جو تھا فرعون تھا، اتنا فساد کیا اس نے دنیا میں۔ وہ بھی کیا کہتا تھا کہ میں تو تمہیں خیر کی راہ دکھانے والا ہوں، وہ بھی کبھی اپنے آپ کو نہیں مانتا تھا کہ میں فساد کرنے والا ہوں، بلکہ کہتا تھا میں آپ کو خیر کی راہ دکھا رہا ہوں جو بھی میں کام کر رہا ہوں۔ تو یہ ہوتا ہے کہ ہٹ دھرم ہو جاتے ہیں لوگ اس چیز میں، کر بھی رہے ہیں برائی اور اس برائی کو برائی سمجھ بھی نہیں رہے اور اس کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں۔ تو اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ نافرمانیاں کرنا، لوگوں کو برائی پر اکسانا زمین پہ فساد کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح اور بھی کچھ چیزیں ہیں جو فساد کے اندر آ جاتی ہیں جو ہمارے لیے جاننا ضروری ہے، کہ جیسے رشتوں میں تفریق پیدا کرنا، پھر دوستوں کو آپس میں لڑانا، دو فرینڈز ہیں آپ ان کو آپس میں لڑائی کرا دیں ان کی، اس کے ساتھ آپ اصلاح کر رہے ہیں کہ فساد کر رہے ہیں؟ ڈیفینیٹلی یہ فساد ہے۔ پھر لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف کرنا، ایک دوسرے سے بدگمان کرنا، اس کی بات جا کے اس کو بتا دینا، اس کی بات اس کو بتا دینا، اس سے کیا ہوگا؟ لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت پیدا ہوگی، ایک دوسرے سے بدگمان ہو جائیں گے، لوگ ملنا جلنا چھوڑ دیں گے، لوگوں میں بگاڑ پیدا کرنا، کسی بھی طرح کا لوگوں میں بگاڑ پیدا کرنا۔ اور بہت امپورٹنٹ چیز اس کے اندر جو ہے کہ میاں بیوی کے درمیان نفرتیں پیدا کرنا۔ میاں بیوی کے درمیان کتنے لوگ ہوتے ہیں آپ دیکھیں کہ اول تو یہ رشتہ آلریڈی کمپرومائزڈ ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ میاں بیوی کا رشتہ ایک بہت پاکیزہ رشتہ ہے اور وہ نکاح کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے ہیں، ایک رشتے میں بنتے ہیں۔ تو شیطان جو ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان میں ہر وقت تیار رہتا ہے پھوٹ ڈلانے کے لیے، ان کے درمیان میں کوئی ایسی چیز کر دیں کہ جس کی وجہ سے نوبت جو ہے طلاق تک پہنچ جائے۔ اور یہ شیطان کی نظر میں ایک بہت بڑا کام ہے۔ ہم اس کو اتنا بڑا نہیں سمجھتے کیونکہ ہمیں اس کے ایفیکٹ نہیں پتہ ہوتے، لیکن شیطان کو یہ ساری چیزیں پتہ ہیں کہ یہ جب ایک دفعہ اللہ رحم کرے خاندان میں ڈیورس ہو جاتی ہے تو اس کے اثرات جنریشنز تک جاتے ہیں۔ اسی لیے حلال کاموں میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ طلاق کا کام ہے حلال، یعنی کہ حرام نہیں ہے طلاق دینا، لیکن اللہ تعالیٰ کو حلال کاموں میں جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام ہے وہ یہ والا کام ہے، طلاق دینا۔ اتنی بری یہ چیز ہے۔ اور اس میں جیسے تو میاں بیوی کے درمیان ہم نے دیکھا کہ آلریڈی ہی کافی شیطان جو ہوتے ہیں وہ ایکٹیو ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح جو دیکھیں کون اور لوگ ہو سکتے ہیں ایسے جو میاں بیوی کے درمیان میں نفرتیں پیدا کرتے ہیں؟ اپنے ماں باپ بھی سم ٹائم یہی رول ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ لڑکے کی فیملی ہو گئی، لڑکیوں کے یوزلی کم ہی ہوتا ہے لیکن ہو بھی سکتا ہے، سم ٹائم وہ بھی لڑکی کے پیرنٹس بھی سم ٹائم انوالو ہو جاتے ہیں کہ اس کو اس کے ہسبینڈ سے بدزن کرنا شروع کر دیں، باتیں ایسی کریں کہ بیوی کے دل میں اپنے ہسبینڈ کے لیے بری فیلنگز آنے لگ جائے۔ جیسے ہوتا ہے نا، ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنی طرف سے خیر خواہی کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو ایسے شو کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں میں تو بھئی میں آپ کی ماں ہوں اور میں تو اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ یہ چیز کہ میں آپ کی کیئر کرتی ہوں کہ آپ کے ہسبینڈ جو ہے وہ آپ کو کچھ پاکٹ منی دیتا ہے کہ نہیں دیتا، آپ کا ہسبینڈ آپ کو کچھ اچھی چیزیں نہیں لے کے دیتا، آپ کو کیا کھلاتا ہے، آپ کو یہ، اب تمہیں باہر نہیں کہیں لے کے جاتا، تمہیں کہیں گھمانے پھرانے نہیں لے کے، اس قسم کی باتیں کر کے اب کیا ہوتا ہے کہ بیوی جو پہلے سوچتی بھی نہیں تھی اس بارے میں، وہ خوش ہے اپنے گھر میں لیکن وہ کبھی سوچتی نہیں، لیکن آپ نے کہہ کر اس کو اس طرف سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ وہ بھی سوچنے لگ جاتی کہ واقعی میرا ہسبینڈ تو مجھے کہیں لے کے ہی نہیں جاتا۔ میں اپنی دوستوں کو دیکھتی ہوں، میری فرینڈز وغیرہ سب جاتی ہیں اپنے فیملی کے ساتھ، وہ لوگ گھومنے پھرنے جاتے ہیں اور میرا ہسبینڈ مجھے لے کے ہی نہیں جاتا، یا میرا ہسبینڈ تو مجھے پاکٹ منی نہیں دیتا، حالانکہ وہ آپ کے سارے خرچے پورے کر رہا ہے، آپ باہر جاتی ہیں، آپ کو شاپنگ کراتا ہے سب کچھ، لیکن اب چونکہ آپ کے دماغ میں آ گئی کہ ہاں مجھے بھی میرے ہاتھ میں پیسے کیوں نہیں دیے جاتے، اب کیا ہوگا؟ آپ کے ہسبینڈ آئیں گے واپس تو آپ پہلا ہی کام، آپ تیار ہو کے بیٹھی ہوئی غصے میں، لڑائی ہوگی، بات کریں گے لڑائی ہوگی، تو یہ ہو گیا نا فساد، میاں بیوی کے دل میں بات آنی شروع ہوگی۔ اسی طرح لڑکے کے پیرنٹس جو ہیں
وہ بھی بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں، لڑکے کی بہنیں، بھائی، تو یہ لوگ بھی محاذ کھولا ہوا ہوتا ہے، میجورٹی آف فیملیز میں ہوتا ہے۔ کم فیملیز ہیں کہ جس میں آپ خود ہی بہو کو لے کر آتے ہیں اور آپ اس کے ساتھ اچھے بھی رہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ آپ خود لڑکی کو لے کر آتے ہیں گھر میں، اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ اب میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، پھر اس پہ جیلس ہونے شروع ہو جاتے ہیں، پھر اب الٹا چلنے لگ جاتے ہیں کہ اب ان کو آپس میں ان کے کوئی کرو کہ یہ تو بہت ہی زیادہ اپنی بیوی کی کرنے لگ گیا ہے، یہ تو صحیح نہیں ہے۔ پھر آپ نے ایک ایک بیوی نے جو سارا دن کام کیا ہے، جو اس کی برائیاں ہیں، بیچارہ شوہر تھکا ہوا گھر آتا ہے، ساری شکایتوں کا آپ نے پٹارا کھول دیا سامنے، تو کیا ہوگا کہ وہ بیچارہ صبح کا گیا، تھکا ہوا واپس آیا، اور ہمیں نہیں پتا وہ کس طرح کا دن اس کا رہا، کس طرح سے اس کے پورے اس کے باس نے کچھ ڈانٹ دیا یا کیا ہوا۔ گھر آئے تو آگے بیوی کی شکایتیں سننے کو مل رہی، یہ اب کیا ہوگا؟ جا کے اپنی بیوی کو اس پہ غصہ ہوئے گا یا مار پیٹ کرے گا، تو دل خراب ہو گئے آپس میں۔ ایسی چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان لوگوں میں سے نہ ہوں جو اس طرح کی چیزیں کریں۔ تو اس طرح سے اس میں دیکھیں کہ وہ چیز بھی آ جاتی ہے کہ ایک تو ہوتا ہے نا منہ سے آپ نے کسی کو کیا، جیسے ڈائریکٹلی آپ نے بات کر دی، ایک دوسرے کے ساتھ اس کی برائیاں کر رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ جو ہم منہ سے تو برائی نہیں کرتے، لیکن ہم آنکھوں میں اشارے کر رہے ہوتے ہیں کہ دوسرے کو، کسی کو ساتھ بیٹھے کو پتہ نہ چلے کہ آپ کیا کریں، لیکن سامنے جو آپ کے آ رہا ہے بندہ، جو آپ کو سامنے بیٹھا دیکھ رہا ہے، اس کو پتہ چل رہا ہے کہ آپ اس کو کیا اشارے کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کے بھی اشارے بہت کامن ہے پارٹیز وغیرہ میں، کہیں شادی وغیرہ پہ جائیں، کہیں گیدرنگ کوئی بھی ہوتی ہے، آپ دیکھیں تو اس میں کوئی ایسا بندہ ہے جو ہمیں اچھی نہیں لگتی بندی، تو جب آتی تو ہم ایک دوسرے سے ایسے اشاروں میں آنکھوں میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو آ گئی، دیکھو اب دیکھو ذرا، دیکھو کپڑے کیسے پہن کے، دیکھو یہ طنزیہ، جیسے ایک طنزیہ ہنسی آپ ہونٹوں پہ ہوتی ہے نا، کہ ایک طنزیہ مسکراہٹ، کہ جس سے دوسرے سامنے والے کو پتہ چل جائے کہ ہاں یہ کس قسم کی بات مجھے بتانا چاہ رہی ہے، کیا کرنا چاہ رہی ہے۔ تو یہ چیزیں ساری جو ہیں یہ غلط ہیں، ان چیزوں کو نا اوائڈ کرنا چاہیے، ان سے بچنا چاہیے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے خادم کو اس کے مالک کے خلاف بھڑکایا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور جس نے خامد کے حق میں اس کی بیوی کو بگاڑا تو وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ ہم میں سے نہیں ہے تو پھر کن میں سے ہوا؟ آپ سوچیں ذرا کہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دیں کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے، تو یعنی کہ اس کو اسلام کے سرکل سے ہی آؤٹ کر دی کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ پھر آخرت میں ہمارے ساتھ ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو قیامت کے دن ہوگا وہی تو ہوں گے جو فلاح پائیں گے، وہی تو ہوں گے جو جن کی بخشش ہو جائے گی، جو بچ جائیں گے وہاں پہ۔ جو اس سرکل میں نہ آ سکا اس دن تو سوچیں کہاں جائے گا، جس کے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے جانے سے انکار کر دیں کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ تو دنیا میں یہ کام کرتا تھا، دنیا میں بھی دور ہو گئے اور آخرت میں بھی دور ہو گئے۔ بہت بڑی چیز ہے یہ، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے اس سے۔ کبھی بھی دیکھیں دو دوستوں میں بھی آپ کو لگے کہ جیسے ناراضگی ہو گئی ہے، لڑائی ہو گئی، دو دوستیں تھیں، بہت پکی دوستیں تھیں، لیکن فور سم ریزن اب آپس میں ان کی نہیں ہے بات چیت۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہمارے رشتہ داروں میں کچھ رشتہ دار ہوتے ہیں کہ دو فیملیز آپس میں لڑائی ہوگی، بالکل ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کر رہے۔ ہمارے اپنے گھروں میں ہو سکتی ہے، ہمارے اپنے بھائی بہنوں میں سے ہو سکتی ہے کہ ہمارے کوئی دو بہن بھائی آپس میں بات چیت نہیں کر رہے، ان کی لڑائی چل رہی بڑی دیر سے۔ تو ایسی چیزوں میں ہمیں آگے ہو کر صلح صفائی کرا دینی چاہیے، کیونکہ ہمیں اصلاح کرنے والے ہونا چاہیے، فساد کرنے والے نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا رول اس طرح کا ہو کہ دو جڑے ہوئے لوگوں کو ہم علیحدہ کرا دیں، کہ اپنی باتوں سے، اپنی چیزوں سے، دو اچھے خاصے دوست ہیں، آپ نے ادھر کی بات ادھر کی ادھر کر کے ان کے درمیان میں پھوٹ ڈلا دی اور وہ دو لوگ علیحدہ ہو گئے، تو آپ نے فساد کریٹ کر دیے۔ اس طرح اور بھی کچھ چیزیں دیکھیں، جیسے چغلیاں کرنی، یہ بھی فساد کے اندر آ جاتی ہے۔
ادھر کی بات ادھر لگانا، چگلی یہی ہوتی ہے نا. آپ نے اس نے ایک بندے نے آپ کے ساتھ بات کی، کوئی اپنا، چلو وہ بیچارہ کوئی پریشان تھا، اپنا اس نے دکھ آپ کے ساتھ شیئر کر لیا کہ فلاں بندے نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، اس نے کتنا برا میرے ساتھ کیا، ایسے کیا ایسے کیا. آپ نے جا کے ساری، وہ تو تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، یہ کہہ رہی تھی، وہ تو یہ تھی. اب کیا ہوا ہے کہ اب ان کے جو ہوگی آپس میں مزید ان کے تعلقات جو تھے خراب ہو گئے. تو یہ چیزوں سے بھی بچنا چاہیے. پھر اور فساد کے اندر کون سی چیزیں آ جاتی ہیں؟ جیسے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے نا عیبوں کی ٹو لگاتے ہیں. ایک تو لوگوں کی ٹو لگانا، ایک ان میں برائی کی ٹو لگانا، کہ ان کے اندر برائیاں ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ مجھے کوئی بات پتہ چلے صحیح اس کے بارے میں، نہ بس کوئی بری چیز اس کی، کوئی ایسی جو چیز یہ کرتی ہے پتہ چلے تو پھر میں مزہ آئے گا، میں جا کے سب میں لوگوں میں بتاؤں گی. تو اس کی بس ٹو میں لگے رہنا کہ بس مجھے کچھ مل جائے، میرے ہاتھ آ جائے ایسی کوئی بات اس کی. تو اس کے بارے میں بھی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم لوگوں کے عیبوں کی ٹو میں لگے رہو گے تو ان میں فساد پیدا کرو گے. تو جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود یہاں پہ فساد کہہ رہے ہیں کہ وہ تم اگر یہ کام تم کرتے ہو تو اس کا مطلب تم بھی فساد کرنے والے لوگوں میں سے ہو. پھر اور ایک دیکھیں آپ، ایک اور چیز کیا فساد میں آ جاتی ہے کہ کہتے ہیں کہ جب اچھا رشتہ آئے اور اس کے باوجود آپ نکاح نہ کریں. یعنی کہ کوئی اچھا رشتہ آپ کے پاس آیا، کوئی ایسا رشتہ کہ جس کے نیک دار، کسی نیک دار شخص کا رشتہ آیا، نیک، متقی، پرہیزگار، دیندار بندہ آپ کہہ لیں چلیں، کہ کوئی بھی ایسا رشتہ جو آپ کو جس کے کردار میں شک نہ ہو. تو یہ حدیث اسی طرح سے ہے، میں تو صرف آپ کو مفہوم اس کا بتا رہی ہوں کہ جس کے کردار میں آپ کو شک نہ ہو. تو جب آپ اس کا رشتہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں تو اس سے دنیا میں فساد پیدا ہو جاتا ہے. یہ کہ رشتہ آپ کے پاس اچھا آتا ہے، آپ کو یقین ہے کہ آپ نے بات بھی کر لی، آپ کو سب آپ نے دیکھ لیا کہ لڑکے کا کیریکٹر بہت اچھا ہے، لڑکا سمجھدار ہے، دیندار ہے، لیکن اس کے پاس دولت نہیں ہے، اس کے پاس بہت اچھی جاب نہیں ہے، یا اس کے پاس اپنا گھر نہیں ہے. یعنی کہ کوئی ایک آدھ چیز آپ کو اس میں کمی لگ رہی ہے، باقی سب چیزیں بہت اچھی، لیکن ایک دو چیزیں جو آپ کو لگ رہی ہیں تو آپ نے ان کو بیس بنا کر آپ نے رشتے سے انکار کر دیا. تو اس سے زمین میں فساد پیدا ہوتا ہے. کیونکہ نمبر ون کرائٹیریا رشتہ دیکھنے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کا کردار دیکھیں، آپ اس کا دین دیکھیں، اس کا دیندار ہونا، اس کا اچھا کردار ہونا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ ہمیں کیا بتا دیا ہے کہ جو آپ کے پاس ایسا رشتہ آئے کہ آپ کو اس کے کردار میں شک نہ ہو، اس کا کردار اچھا ہو، یعنی کہ دیندار ہو، کیریکٹر اچھا ہو، تو اگر آپ اس کا رشتہ ایکسیپٹ نہیں کرتے اس سے فساد پیدا ہوتا ہے. اور اس میں کیا چیزیں آ جاتی ہیں کہ آپ دیکھیے مال میں بے جا تصرف کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی عورت اپنے شوہر کے گھر سے اپنے دل کی خوشی کے ساتھ لڑائی جھگڑا یعنی کہ فساد کیے بغیر، کوئی جھگڑا ڈالے بغیر صدقہ کرے تو اسے اس کے شوہر کے برابر ثواب ہوتا ہے. تو یعنی کہ کوئی عورت ہے وہ اپنے ہسبینڈ کی، ظاہر کمائی تو ہسبینڈ ہی کی ہوتی ہے نا، ہسبینڈ کر کے لے کے آتا ہے، تو آپ اپنے ہسبینڈ کی کمائی اس میں سے کچھ پیسے آپ صدقے میں کہیں کرتے ہیں تو آپ کے ہسبینڈ کو تو اجر ملنا ہی ملنا ہے، کیونکہ کما کے تو وہی لے کر آیا، لیکن آپ کو بھی اس کے برابر اجر ہوگا، کیونکہ مال کا شوہر جو ہے مال تو اسی کا ہے نا، اور صدقہ یہ عورت کر رہی ہے تو اس کو اچھی نیت کا بھی اجر ملے گا کہ اس نے اچھی انٹینشن کے ساتھ یہ جو صدقہ مال کیا ہے. تو شوہر کو تو ملنا ہی ملنا ہے، اس کو پتہ ہو یا نہ پتہ ہو. تو لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ صدقہ بھی کر رہے ہیں نا تو آپ کو اپنے ہسبینڈ سے، اگر کمائی ہسبینڈ کی ہی ہے یا آپ کی اپنی کمائی اگر ہے پھر آپ کو ضرورت نہیں، لیکن اگر آپ اپنے ہسبینڈ کی انکم میں سے کہیں دے رہے ہیں تو آپ کو اس کی پرمیشن چاہیے، آپ کو اس کو بتانا چاہیے کہ یہ میں یہاں پر دینا چاہتی ہوں، کیا میں دے سکتی ہوں، کیونکہ آخر ارن تو وہی کرتے ہیں نا. تو آپ ایسے بغیر پوچھے بغیر بتائے تو نہیں، جہاں پہ منہ اٹھا کے ادھر دے دی ادھر دے دی، یہ کر دیا اس کو دے دیا اس کو دے دیا.
پوچھیں، آپ کے ہسبینڈ کے نوٹس میں ہونی چاہیے یہ چیز، انلیس کہ آپ کے ہسبینڈ نے آپ کو پرمیشن دی ہوئی ہے، انہوں نے آپ کو آلریڈی کہا ہو کہ ہاں میرے پیسوں میں سے تم جہاں بھی چاہو اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتی ہو اپنی لمٹ میں رہتے ہوئے۔ اب یہ بھی نہیں کہ آپ کو جتنی تنخواہ ملی آپ نے پوری کی پوری صدقہ ہی کر دی، اب آپ بیٹھے میں کہ آپ کے پاس گزارا کرنے کے پیسے نہیں ہیں، تو اس میں ایک لمٹ کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو اپنے گھر کو بھی دیکھنا ہے کہ کتنا میں نکال سکتی ہوں، جو ایکسٹرا ہے اس میں سے پھر آپ دیں۔ اور یا پھر اگر آپ کو پاکٹ منی ملتی ہے آپ کے ہسبینڈ کی طرف سے، پاکٹ منی ملتی ہے تو وہ پاکٹ منی آپ کی منی ہے، اب اس کے لیے آپ کو پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ جہاں بھی آپ چاہ سکتی ہیں، آپ چاہیں آپ دے سکتی ہیں، جو آپ اس کے ساتھ کرنا چاہیں کریں، کیونکہ دیٹ از یور منی۔ اور اس میں بھی یہ بھی پھر یہ کہ آپ، لیکن اگر انہوں نے آپ پاکٹ منی نہیں ہے تو آپ ویسے ان کے پیسوں میں سے دے رہی ہیں تو پھر آپ کو ان سے پرمیشن لینی پڑے گی۔ اور اگر آپ کے ہسبینڈ نے آلریڈی جیسے آپ کو کہہ دیا ہوا ہے کہ ہاں تم کوئی بات نہیں اللہ کی راہ میں دینا آپ دے سکتی ہیں، تو پھر اس میں آپ بار بار ایک ایک چیز بتانے کی ضرورت بھی نہیں پھر آپ، کیونکہ انہوں نے آپ کو ایک جنرل پرمیشن دے دی ہوئی ہے۔ اب اس میں جو آپ کی پاکٹ منی میں سے آپ دیتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ اس میں آپ کو ایک یہ بھی بات ہوتی ہے کہ چونکہ آپ کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں تو آپ اس کو سیکریٹلی بھی کر سکتے ہیں نا، کہ آپ کے پاس ہے یہ اپرچونٹی اس میں، تو آپ اتنے سیکریٹلی صدقہ کریں کہ اس کا علم آپ کو اور اللہ کے علاوہ کسی کو نہ ہو، کیونکہ جب آپ اتنی سیکرٹ ہو کے صدقہ کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ آپ کا سیدھا ہاتھ سے آپ صدقہ کریں آپ کے الٹے ہاتھ کو پتہ نہ ہو، تو ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے سائے کے نیچے کرتے ہیں، سایہ دیں گے اس کے اوپر جس میں اتنی سخت گرمی ہوگی اور وہ اللہ کے سائے کے نیچے ہوگا۔ تو کبھی کبھی ایسی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ صدقہ دیں، اس طرح سے دیں کہ آپ اس کا ذکر اپنے ہسبینڈ سے بھی نہ کریں، اور یہ اسی صورت میں ہے کہ جب آپ بالکل اپنا پیسہ یوز کر رہی ہیں پھر آپ ایسے کر سکتی ہیں۔ پھر اور اس میں جو چیز ہے کہ عمل کی چیز، اب اس آیت سے ہم دیکھیں کہ ہم نے کیا سیکھنا ہے، کیونکہ ہر آیت سے ہم نے لیسن لینا ہے نا، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہے ہمارا جو مطلب لرننگ کیا ہے، کیا ہم لرن کر رہے ہیں، اس میں سے کیا چیز ہے جو ہم اپنے سبق کے لیے سیکھ رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایز اے مومن، ہم مومن کی حیثیت سے ہمیں دنیا میں فساد پھیلانے کی بجائے اصلاح کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم فساد پھیلانے والوں میں سے ہوں اور یا ہم ایسے کام کرتے ہوں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کھل کھل کے جو سارا ہمیں بتا دیا تاکہ ہم اپنے آپ کو چیک کر سکیں کہ کیا کر رہے ہیں ہم جو ہیں کہ ہم تو نہیں ایسی چیزیں کر رہے ہیں اندر، یہ چیزیں ہمارے اندر تو نہیں پیدا ہو رہی، ڈیولپ ہو رہی ہیں کہ انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، جان بوجھ کے یا ایک طرح سے ہوتا ہے نا کہ بے دھیانی میں، یہ ہم اتنا نہیں تھا ہمیں خیال اور ہم نے کوئی باتیں ایسی کی جس سے فساد پیدا ہو گیا۔ تو یہ کہ اس طرح چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے، ہمیں جہاں بھی کہیں جائیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اصلاح ہی کرنے والے ہوں، اور یہ اپنے اندر رکھیں کہ میں نے جہاں بھی کہیں جانا ہے نا تو میں نے خیر ہی پھیلانی ہے، اور دعا کرنی چاہیے اس کے بارے میں، اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے خیر پھیلانے والا بنا دے، ایسا نہ ہو کہ میں شر پھیلانے والوں میں سے ہو جاؤں، کہ جہاں بھی جاؤں میں اٹھ کے جاؤں تو لوگوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، آپ سب ڈیفینیٹلی جانتے ہوں گے لوگوں کو کہ اس طرح کے لوگ ہیں نا، وہ جس کے بھی گھر میں جاتے ہیں نا وہاں اس کے جانے کے بعد ہی وہ لوگ آپس میں لڑ پڑتے ہیں، یا وہ لوگ اس طرح کے لوگ ہیں وہ جب بھی کبھی کہیں دوستوں میں ملیں گے پارٹی میں ملیں گے تو کسی نہ کسی کو لڑا ہی دیں گے آپس میں، اس طرح سے کہ اس کی بات ادھر اس کی ادھر کر کر کے، تو ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے، پھر ایسے لوگوں سے لوگ اوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب کو ہمیں ایسا ہونا چاہیے کہ ہم کہیں جائیں، کسی کے گھر جائیں یا کسی سے بھی ملیں، اس طرح ہو کہ بلکہ ان کو جوڑنے والے ہوں، توڑنے والے نہ ہوں لوگوں کو۔ سب سے بڑی خرابی اور بگاڑ آپ دیکھیں کہ کیا ہے، کہ انسان غلط کام کرے اور اس کو غلط سمجھے نہ، غلط کر بھی رہا ہے لیکن اس کو غلط سمجھتا ہی نہیں ہے، وہ اپنی غلطی بھی نہ مانے، وہ دیکھے بھی نہ کہ میں اس میں کیا غلطی کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اگر میں یہ کام کر رہی ہوں تو یہ غلط ہے کہ اچھا کام ہے،
اور آپ اس کو برے کام کو بھی کرتے ہوئے آپ اس کو اچھا جان رہی ہیں، میں تو بہت اچھا کام کر رہی ہوں، میں تو یہ کر رہی ہوں، میں اب ہم کیا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے ایسے کہ دیکھیں ہم لوگوں کا ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ ہم کسی کو کوئی بات بتانی ہوتی ہے تو ہم حکمت سے کام نہیں لیتے، ہم یہ نہیں سوچتے کہ میں آپ کی بات بہت اچھی ہوتی ہے، آپ کی بات صحیح ہے، آپ جو بتانا چاہ رہے ہیں آپ کی نیت بھی اچھی ہے، لیکن اب آپ کا بات کرنے کا سٹائل ایسا ہوتا ہے کہ جس سے آپ دوسرے کو جب بات کرتے ہیں تو وہ ایک ایسا سٹائل ہوتا ہے کہ جیسے دوسرے کو پٹ ڈاؤن کرنے والا، اور یا پھر آپ نے اس کو اتنے سارے لوگوں کے اندر ہی بیٹھ کے آپ نے اس کو بات بتا دی، کہہ دی، اس کی اصلاح کرنے کی آپ کو نیا آپ نے دین میں پڑھنا شروع کیا ہے تو اب آپ کو ہوتا ہے کہ ہاں یہ تو بالکل ہی غلط کر رہی ہے، یہ اب آپ اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ مجھے اس کو یہ بات بتانی ہے، تو آپ نے بیٹھی ہیں پوری بھری گیدرنگ میں، آپ نے اس کی وہ بری چیز جو تھی پوائنٹ آؤٹ کرنی شروع کر دی۔ اب اس سے کیا ہوگا، آپ اس کی اصلاح تو نہیں کر رہے، اور آپ یا پھر یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کی بات آپ کہہ دیتے ہیں، اور ہم اکثر یہ سنتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ بھی میں تو سچی بات ہے، میں تو جو سچی بات ہوتی میں تو منہ پہ کر دیتی ہوں، اب آگے دوسرے کو چاہے سچی لگے چاہے بری لگے اچھی لگے جو بھی ہے، لیکن میں تو منہ پہ کر دیتی ہوں بات، یعنی کہ منہ پہ مار دیتی ہوں جو بھی بات ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، آپ بات کو بتانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، آپ بات کو آرام سے بھی سمجھا سکتے ہیں اور آپ بات کو اکیلے میں بھی سمجھا سکتے ہیں، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے پورے گروپ میں ہی بیٹھ کے اس کی برائی اس کو بتانی ہوتی، اس کے ذریعے آپ کیا کر رہی ہیں، آپ کیا ان کی اصلاح کر رہی ہیں، آپ فساد پیدا کر رہے ہیں، تو ایسی چیزوں کو بھی اوائڈ کرنا چاہیے۔ اب یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم فساد نہیں کرتے، ان سے جب کہا جاتا ہے فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں الا انہم هم المفسدون، خبردار بے شک یہی تو لوگ ہیں فساد کرنے والے، اور پھر آگے کہہ رہے ہیں ولیکن لا یشعرون، اور لیکن یہ جانتے ہی نہیں، یہ شعور ہی نہیں رکھتے، یہ سمجھ ہی نہیں رکھتے، انہیں یہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم ہی تو ہیں ایکچوئل فساد کرنے والے۔ تو اس سے اب ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر دعوے کی تصدیق نہیں کی جا سکتی۔ اگر آپ سے کوئی بندہ دعویٰ کرتا ہے کسی چیز کا، آنکھیں بند کر کے یقین مت کر لیں، ہر شخص کی ہر بات مانی نہیں جا سکتی جب تک کہ اس کا عمل ظاہر نہ کرے کہ وہ اپنی بات میں سچا ہے، تو اسی طرح ہر دعوے کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا، ہر بات کی تصدیق نہیں کی جا سکتی، جیسے ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ اب یہاں پر دیکھیں ان لوگوں کو کر بھی رہے ہیں فساد، اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ یہی لوگ ہیں جو فساد کر رہے ہیں، تو اب ہمیں اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں یہ بھی پتہ لگ گیا کہ فساد کرنے والوں کے کریکٹرسٹک کیا ہوتے ہیں، وہ کیا کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے فسادی کہلاتے ہیں اللہ کی نظر میں، تو وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں بتا دیا۔ اب یہ دیکھیں کہ وہ فساد کر بھی رہے ہیں اور ان کو احساس بھی نہیں کہ وہ یہ غلط کام کر رہے ہیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ مفسد کہہ دے کہ یہ فساد کرنے والے ہیں، پھر ان کے لیے تو آپ دیکھیں بچنے والے کی بچنے کی کوئی جگہ ہی نہیں بچتی، ان کے لیے بچ کے جائیں گے کہاں، کہ اللہ ہی تو ہے جو بچانے والا ہے، اور جب اللہ خود ان کو کہہ دے کہ یہ فساد کرنے والے ہیں کہاں جائیں گے؟ تو اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری غلطیاں دکھا، تاکہ غلطیاں دیکھیں گے، آپ کو غلطیاں پتہ چلیں گی تو ہی تو اصلاح کریں گے نا۔ ہم جس کو اپنی غلطی مانتے ہی نہیں، ہم کہتے ہیں کہ میں تو ہر بات منہ پہ کر دیتی ہوں، بس جو بھی ہے ٹھیک ہے، مطلب میں تو اسٹریٹ فارورڈ ہوں، بالکل ہم اس کو یہ کہتے ہیں، ہمارے لیے یہ ورڈ اسٹریٹ فارورڈ کا ہم یوز کرتے ہیں، میں تو بس منہ پہ بات کر دیتی ہوں جو بھی ہے، بھائی سچی بات تو یہ ہے کہ منہ پہ کر دیتی ہوں، اچھی لگے یا بری لگے، بہرحال میں نے تو ایسے ہی کرتی ہوں، تو یہ آپ اچھا نہیں کر رہی، اور پھر آپ اس پہ ڈھیٹ بھی بنی ہوئی ہیں کہ ٹھیک ہے میں کر رہی ہوں، میں بہت اچھا کر رہی ہوں، آپ کو یہ پتہ بھی نہیں چل رہا کہ آپ ایک غلطی کر رہی ہیں، یہ غلط ہے۔ اسی طرح اپنے بچوں کی بھی آپ نے ان کی غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کرنی ہے تو ان کو کسی کے سامنے مت کریں، اکیلے میں بچے کو بتائیں،
کسی گروپ میں نہ ہو، اس کے دوستوں کے سامنے نہ کریں، اپنے فیملی والوں کے سامنے نہ کریں، اس طرح کی چیزیں اکیلے میں بتائیں جو آپ نے سمجھانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے میری غلطیاں دکھا تاکہ میں اپنی اصلاح کر سکوں، اور اللہ تعالیٰ مجھے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ غلطی نظر بھی آ جائے لیکن میں اپنی اصلاح ہی نہیں اگر کر رہی، پھر بھی کیا فائدہ ایسی غلطی جاننے کا، پتہ تو چل گئی لیکن آپ اپنے آپ کو کریکٹ ہی نہیں کر رہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے توفیق بھی دے کہ میں اپنی اصلاح کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے میرے نفس کے شر سے اور دھوکے سے نکال دے، کیونکہ نفس جو ہے نا یہ بھی انسان کا بہت بڑا دشمن ہے، جیسے ایک شیطان ہے اور دوسری چیز انسان کا نفس ہے جو برائی کی طرف انسان کو اکساتا ہے۔ پھر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے خیر پھیلانے والا بنا دے، شر پھیلانے والا نہ بنائے، ایسی ہو کہ میں جہاں پہ جاؤں خیر ہی خیر پھیلانے والی ہوں۔ یہ ساری جو اب دیکھیں چیزیں جو ہے نا، اسی طرح اچھا ہاں ایک دعا کیا کہ جو منافق لوگ ہوتے ہیں نا ان کے شر سے بچنے کی بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم تو نہیں کسی کو جانتے کون منافق ہے، اب ہمیں آج کل کیا پتہ کسی کا، ان کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتا دیتے تھے، اب ہمیں تو نہیں پتہ کہ کون ہے بندہ منافق، کون دل سے ہمارے ساتھ ہے کون نہیں ہے۔ ہماری دوستوں میں بہت سی ایسی کئی دوستیں ہوں گی کہ جو اوپر سے ہمیں یہی شو کرتی کہ میں تو آپ کی بیسٹ فرینڈ ہوں، لیکن اندر سے آپ کو نہیں پتا، ہو سکتا ہے آپ سے خار کھاتی ہوں، ہو سکتا ہے آپ سے جیلسی فیل کرتی ہوں، یا اندر سے آپ کو پسند نہ کرتی ہوں، لیکن باہر سے آپ کو ایسے شو کریں کہ ہم تو آپ کے بڑے ہی خیر خواہ ہیں، ہم تو بہت ہی ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بھی شر سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی ہمیں بچا سکتے ہیں اس طرح کے لوگوں سے۔ آیت نمبر 13، اس آیت میں اب آپ دیکھیں کہ کہا جا رہا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے کر آؤ، منافقین سے ان سے کہا ہے کہ ایمان لے کر آؤ جیسے اور لوگ ایمان لے کر آئیں، تو آگے سے کیا کہتے ہیں کہ کیا ہم ایسے ایمان لے کر آئیں جیسے یہ بیوقوف لوگ ایمان لے کر آئے ہیں؟ تو آگے سے کہا جا رہا ہے کہ خبردار، یہی لوگ بیوقوف ہیں مگر یہ جانتے ہی نہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ورڈ یہاں پر یوز کیا گیا نا کہ آمن الناس، تو بیسیکلی آمن الناس سے مراد یہاں پر سچے مومن لوگ ہیں، مہاجر انصار جو یہ سارے لوگ ہیں نا یہ مراد ہے۔ پھر ورڈ ہے سفہا، سفیہ کی جمع ہے، سفیہ کہتے ہیں جاہل کو، illiterate۔ عقل کی کمی ہو سکتی ہے یا علم کی کمی، دونوں ہی چیزیں آ سکتی ہیں اس میں، کہ ایک تو وہ ہوتا ہے نا کہ بندہ جو ویسے ہی تھوڑا سا پیدائشی اس کو بہت زیادہ عقل نہیں، جیسے کچھ لوگ تو بہت وائز ہوتے ہیں، آپ دیکھیں بڑے چالاک اور تیز ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کو لگتا ہے بہت ہی سیدھے سے بدو سے ہیں، سادہ سے، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں سمجھ ہی نہیں، ایسے لوگوں کو لوگ بہت آسانی سے چیٹ کر جاتے ہیں، دھوکہ دے جاتے ہیں۔ تو عقل کی کمی ہو گئی یا علم کی کمی ہو گئی، تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی کمبائن تھے اس میں صفا کے اندر آ جاتی کہ صفی میں اس طرح کے لوگ یا تو عقل کی کمی ہے یا علم کی کمی ہے۔ پھر منافقین جو ہوتے ہیں ان کے خیال میں جو صفی لوگ کون تھے، تو وہ صفحہ کہتے تھے کہ صحابہ کرام جو ہیں یہ صفحہ میں سے ہیں، اور ان کو کیونکہ ان کو بیوقوف سمجھا کرتے تھے، اور منافقین جو تھے ان کو کیوں وہ ان کو صفی کہتے تھے، صفحہ کہتے تھے صحابہ کرام کو، یہ اپنی کم عقلی کی وجہ سے، کیونکہ ان کو عقل نہیں تھی اتنی، جو منافقین لوگ ہیں یہ اپنی کم عقلی کی وجہ سے اور جہالت کی وجہ سے ان کو صفحہ کہتے تھے، اور ان کی نظر میں کہ جو لوگ حق پر تھے وہ کہتے تھے کہ یہ بیوقوف ہیں، اور خود یہ باطل کے اوپر تھے، باطل یعنی کہ یہ جو شرک ہوتا ہے ایسی ساری چیزوں پہ تھے، اور اس کو صحیح سمجھتے تھے، اپنے آپ کو ٹھیک کہتے تھے، اور جو لوگ حق کے ساتھ کھڑے تھے ان کو وہ کہتے تھے یہ بیوقوف ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں ان کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں کہ خبردار، یہ تو خود ہی کم عقل ہیں، بیوقوف ان کو کہتے ہیں، کم عقل ان کو کہتے ہیں، وہ کم عقل نہیں، کم عقل یہ خود ہے، لیکن علم ہی نہیں رکھتے، پتہ بھی نہیں ہے، ہم خود بیوقوف ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں کہ ہم بیوقوف ہیں، ہم دوسروں کو اٹھ کے بیوقوف کہہ رہے ہیں، اور ہمیں نہیں پتہ کہ لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں کہ تم دوسروں کو کہہ رہی ہو تم خود کتنی بڑی بیوقوف ہو۔ تو اس طرح سے یہ کہ وہ دوسروں کو تو کہہ رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ نہیں، تم ہو بیوقوف۔
تو پیچھے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا کہا تھا کہ تم ہو فساد کرنے والے، وہ نہیں ہے فساد کرنے والے، تم ہو. اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ تم ہو بیوقوف. تھوڑی سی ایک چیز ہے یہاں پہ، آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 12 ہم نے جو کی تھی اس کا اینڈنگ پارٹ میں کیا تھا، لا یشعرون. جب فساد کی بات آئی تھی کہ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. اب اس آیت میں آپ دیکھیں کہ اینڈ کیا ہو رہا ہے، لا یعلمون، وہاں پہ تھا لا یشعرون. تو ایسا کیوں کہ یہ دونوں چیزیں اس طرح سے کیوں الگ الگ کیوں ورڈ یوز کیے گئے؟ تو اس میں تھوڑا سا آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے نا یشعرون، تو اس میں کیا آتا ہے، شعور سے نکلا ہے. شعور کیا ہوتا ہے کہ انسان کی سمجھ میں آپ کے کیا ہے، آپ کو شعور ہے اس چیز کا، یعنی کہ آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتی ہیں، آپ اس کو سمجھ جاتی ہیں، اس کو جان لیتی ہیں. تو یہ ایک احساس ہوتا ہے بیسیکلی، جو انسان کے اندر ایک احساس ہوتا ہے جس کے ذریعے چیزوں کو پہچانا جاتا ہے. آپ اپنے احساس سے، اپنے شعور سے کچھ چیزوں کو پہچانتے ہیں. اسی طرح کچھ چیزیں جو ایسی ہوتی ہیں جو اپنے آثار کے ساتھ پہچانی جاتی ہیں، یعنی کہ ان کے لیے آپ کو علم کی ضرورت ہوتی ہے. پھر جیسے آپ کو ان چیز کا علم آتا ہے تو وہ چیزیں آپ کے لیے سمجھنی آسان ہو جاتی ہیں، آپ اس کو انڈرسٹینڈ کرنے لگ جاتے ہیں. تو اسی لیے یہاں پر جو یشعرون جو یوز ہوا ہے، تو اس میں وہ چیزیں ہیں جو انسان اپنے شعور اور احساس کے ساتھ پہچانتا ہے. اور لا یعلمون یہ وہ چیزیں جو انسان اپنے علم کے ساتھ پہچانتا ہے. تو اسی لیے پھر یہاں پر کہا گیا کہ لا یعلمون کہ وہ علم ہی نہیں رکھتے اس چیز کا. عمل کی بات اس آیت سے ہمارے لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو دوست ہوتے ہیں، وہ لوگ جو دین کی باتیں کرتے ہیں، دین کے کام کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں قربانیاں دیتے ہیں، اخلاص کے ساتھ دین کا کام کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا مذاق اڑانا، ان کو بیوقوف سمجھنا، ان پہ طنز کرنا، ان سے لوگوں کو نفرت دلانا، یہ ساری چیزیں بھی منافقت کے اندر آ جاتی ہیں. یہ منافقت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. اور اس میں کیا ہے کہ جیسے نیک لوگوں کو بھی لٹل کرنا، ان کی تحقیر کرنا، پٹ ڈاؤن کرنا، یہ بھی منافقوں کی صفت ہے. دین جو ہوتا ہے نا، دین پر عمل کرنا اور اس کے لیے قربانیاں دینا ہی عقل مندی کی نشانی ہے، اور وہی لوگ علم والے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. آیت نمبر 14 اس میں دیکھیں، اور جب یہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے، تو یعنی کہ جب ایمان والوں کے ساتھ ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے کر آئے ہیں. جب ان سے الگ ہوتے ہیں، ان سے الگ ہو کے اب اکیلے میں اپنے دوستوں سے جب ملتے ہیں، یعنی کہ کافر دوست ان کے جو ہیں، تو ان کو کہتے ہیں کہ دراصل ہم تو آپ ہی کے ساتھ ہیں، ہم تو ان کا صرف مذاق اڑا رہے ہیں، ان لوگوں کا یعنی کہ ایمان والوں کا، ہم تو صرف ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، اصل میں تو اندر سے تو ہم آپ ہی کے ساتھ ہیں، ہم ایک ہی جیسے ہیں، ہم آپس میں ایک ہی ہیں. وہ تو ان کا ہم مذاق اڑانے کی خاطر اس طرح ہم ان کے پاس چلے جاتے ہیں. تو مسلمانوں کے پاس آتے ہیں جب یہ لوگ تو کیا کرتے ہیں، اپنی خیر خواہی شو کرتے ہیں، ان کے اپنے اس طرح کی حرکتیں کر کر کے کہ جس سے بندے کو یہ یقین ہو جائے کہ یہ تو ہمارے ساتھ بہت ہی سنسیئر ہے. ان کو اس طرح سے پریٹینڈ کرتے ہیں کہ بس ہم تو آپ کے بیسٹ فرینڈ ہیں، اور اس طریقے سے وہ ان کے اندر کی باتیں جو ہیں وہ نکلوا لیتے ہیں. ان کی جو بھی پلاننگ ہے وہ ساری ان کو بھی پھر ان پہ ظاہر ہو جاتی ہے ہر چیز. اور یہی مین مقصد ان کا ہوتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو لے جا کر پھر باہر میں اپنے ان لوگوں کو ہم بتائیں، اپنے جو دوست ہیں جن کو شیطان کہا گیا ہے. تو شیطان جو ہوتا ہے یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ شیطان تو انسانوں اور جنوں دونوں میں سے ہی ہوتے ہیں، تو یہ تو ہمیں آلریڈی پتہ ہے. تو لیکن یہاں پر جو بات ہو رہی شیطان کی، وہ جنوں والا شیطان کی بات نہیں ہو رہی. یہاں پر شیطان صرف لوگ ہیں جن کی بات کی جا رہی ہے، کہ جب یہ ان کے پاس جاتے تھے، ان کو ملتے تھے جا کے، تو پھر ان کو یہ شورٹی دیتے تھے کہ ہم تو آپ ہی کے ساتھ ہیں. مسلمانوں کے ساتھ تو ظاہر یہ کرتے ہیں، اور ان کو اندر جا کے کہتے ہیں دوسروں کو کہ ہم تو ایک ہی ہیں، اور ہم اسی لیے ان کو دھوکہ دے رہے ہیں تاکہ ہم ان سے فائدہ اٹھا سکیں.
اور اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کے ساتھ ہنستے ہیں، ٹھٹھے لگاتے ہیں، اور ان کے ساتھ ہنسی مذاق میں باتیں کر کر کے ان کو بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ تو ہم تو ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں، ہم تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو ان کو پتہ ہی نہیں، اتنے بیوقوف ہیں مسلمان لوگ کہ ہم ان کا وہاں جاتے ہیں، ہم ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو اس طرح سے آپس میں بیٹھ کے جب ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ایسی باتیں کرتے ہیں، پھر مسلمانوں کا مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں۔ اور اس آیت میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بتایا یہاں پہ کہ جو ٹو فیسڈ ہوتا ہے بندہ، ڈبل فیسڈ، دو رخا بندہ، اس کے بارے میں لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ کس طرح کا ہوتا ہے اور وہ کیا چیز ہے، اور اس سے کیئرفل ہونے کے بارے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے جس میں انہوں نے بتا رہے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے پاس سب سے بدترین اس شخص کو پاؤ گے تم، یعنی کہ کہا جا رہا ہے کہ تم قیامت کے دن اللہ کے پاس سب سے بدترین اس شخص کو پاؤ گے جو دو چہروں والا ہوگا، ڈبل سٹینڈرڈ ہوں گے، جس کے ڈبل فیسڈ ہوگا۔ تو وہ کچھ جیسے ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے سامنے ایک چہرے کے ساتھ آتا ہے اور دوسروں کے سامنے دوسرے چہرے سے جاتا ہے۔ تو اس طرح کے جو لوگ ہیں یہ اللہ کے نظر میں سب سے برا ہوگا اس دن۔ پھر ایک اور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا میں دو رخا ہوگا، قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی طرح دو زبانیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم۔ اب اسی طرح آپ دیکھیں کہ اور کیا اگزامپل اس کی ہو سکتی ہے کہ جیسے بندہ مسجد میں تو آئے، لیکن مسجد میں آئے تو کسی اور طرح، اس نے جو گیٹ اپ کیا ہے کہ مسجد میں کوئی بندی ہی آ رہی ہے، پورا بایا پہنا ہوا ہے، سکارف پہنا ہوا ہے، بڑے ڈیسنٹ طریقے سے بایا شبایا پہن کے آئی بھی ہے، اور لیکن جب پارٹیز وغیرہ میں جاتے ہیں کبھی آپ ان کا حال دیکھیں تو آپ سر پکڑ کے رہ جائیں کہ یہ وہی بندی ہے، آپ کو یقین ہی نہ آئے۔ تو یہ ہوتی ہے کہ آپ نے وہاں پر تو اللہ کا حکم مان رہے ہیں، مسجد میں جا رہے ہیں، لیکن جب آپ دوسری گیدرنگ میں جا رہی وہاں پہ آپ نے اپنے جو تھے آپ نے ڈفرینٹ گیٹ اپ میں آپ گئے ہیں۔ تو اس میں اب آپ دیکھیں یہ بھی ایک منافقت ہی ہوگی نا کہ آپ نے ایک جگہ، تو کیا اللہ ایک ہی جگہ پر ہے؟ اللہ صرف مسجد میں ہی ہوتا ہے؟ ہم جہاں پارٹیز وغیرہ میں کہیں فنکشن میں جاتے ہیں اللہ تعالیٰ وہاں نہیں ہوتے؟ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ پہ ہے۔ تو یہ چیز کی سمجھ میں انسان کو ہونی چاہیے کہ میں جو کر رہی ہوں ہم کیا کر رہے ہیں۔ پھر آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ، اب پیچھے وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ مذاق کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے تھے کہ ہم تو ان کے مذاق کرنے میں، مذاق کی وجہ سے ہم ان کے ساتھ جاتے ہیں، ان کو یہ شو کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم تو ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ جبکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں آیت نمبر 15 میں، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ڈھیل دے رہا ہے۔ کس چیز میں ڈھیل دے رہا ہے؟ ان کی سرکشی میں، اور اس میں وہ اندھوں کی طرح بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کر رہا ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دے کر ان سے مذاق کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ ہم کہتے ہیں نا اکثر کہ دیکھیں کوئی بندہ بہت برے کام کرتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ اس کی تو پکڑ ہی نہیں ہوتی، اتنے یہ لوگ کام غلط کر رہے ہیں، اتنا زیادہ ظلم کر رہے ہیں اور اتنی چیزیں گناہ والی کرتے ہیں، لیکن یہ تو ان کی کوئی پکڑ ہی نہیں ہوتی، ان کی رسی اتنی کھلی ہے، کیا ہے؟ تو دیکھیں اللہ کو پتہ ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اللہ کو سب پتہ ہے، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی رسی دراز کی ہوئی ہے، اس میں اللہ کی مصلحت ہے، اللہ کی حکمت ہے۔ اب اور اپنے اندر وہ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ لوگ اپنے اندر خود کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو بڑے کامیاب ہو رہے ہیں، ہمیں تو بڑی کامیابیاں مل رہی ہیں، کیونکہ اگر ہم برے ہوتے تو پھر اللہ ہماری پکڑ کر لیتا، اگر ہماری پکڑ نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہم تو بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ تو وہ اس میں پھر اور زیادہ آگے ہو کے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوا ہے کہ سرکشی میں جو بھاگتے پھر رہے ہیں کہ وہ کر بھی رہے ہیں، ان کو برائی محسوس بھی نہیں ہو رہی، اور وہ پھر چونکہ ان کے ساتھ کوئی فوری برا نہیں ہوتا تو اس چیز سے انکریج ہوتے ہیں کہ ہم شاید بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور ہمیں کنٹینیو کرنا چاہیے یہی کام۔ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں میں مذاق کی ہے یہاں پر۔
جو کہا نا کہ اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کرتے. ایک تو ان کے ساتھ دنیا میں مذاق، دنیا میں مذاق تو وہی ہو گیا کہ ان کی رسی دراز کی ہوئی ہے، اور جب کبھی اللہ تعالیٰ نے رسی ان کی کھینچنی ہے تو پھر ان کو اس وقت جو ہے پتہ چلے گا کہ مذاق کون کس کے ساتھ کیا مذاق کر رہا تھا. اور دوسرا ان کے ساتھ اور چیز کیا ہوتی ہے، ایک مذاق ان کا یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ ان کی جو برے کام ہوتے ہیں نا ان کو خوبصورت بنا کے پیش کرتے ہیں کہ یہ برے کام کر رہے ہیں، ان کو اپنی برائی جو ہوتی ہے وہ برائی نہیں لگتی، برائی بھی ان کو اپنی اچھائی لگنے لگ جاتی کہ تم بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کے برے کاموں کو مزین کر کے دکھاتا ہے اور پھر وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو بڑا اچھا ہی کام کر رہے ہیں. دوسری چیز جو ہوتی ہے اس میں کہ ایک آخرت میں بھی ان کے اللہ تعالیٰ مذاق اڑائے گا، ایک ان کا مذاق دنیا میں اور ایک آخرت میں. اب آخرت میں ان کا مذاق کس طرح سے ہوگا کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو مسلمان ہیں، مسلمان لوگ، ان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نور دیں گے، سب کو نور ملے گا، اور ہر ایک کا نور جو ہوگا وہ اس کے اپنے اعمال کے مطابق ہوگا. جس کے اعمال جتنے زیادہ اچھے ہوں گے، جتنی زیادہ چیریٹی کسی نے کی ہوگی، اس کے جو ہیں وہ اتنے ہی زیادہ ہوں گے نور. اور کچھ لوگوں کا نور ایسا ہوگا کہ بس چھوٹا سا ٹمٹماتا ہوا، چھوٹا سا ایک ان کے بگ ٹو کی ٹپ کے اوپر ایک ہوگا، چھوٹا سا نور کی لائٹ بس. تو ہر ایک کا نور اس کے اعمال کے مطابق ہوگا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ مذاق کیسے کریں گے ان کا کہ قیامت کے دن سب کو ملے گا، منافقوں کو بھی ملے گا، مسلمانوں کو بھی ملے گا، تو ان سب کو، کافروں کو بھی اب نور ملے گا. لیکن ہوگا کیا کہ جب، کیونکہ اس دن اتنا اندھیرا ہوگا، پچ بلیک، بہت ڈارک ہوگا کہ کسی کو کچھ اپنا ہاتھ تک کہتے ہیں وہاں پہ سجھائی نہیں دے گا، نظر نہیں آئے گا اپنا ہاتھ بھی. تو اس وقت یہ جو نور ان کو جو ملے گا نا، اس کی روشنی میں یہ چلیں گے سب. تو ان کے ساتھ جو مذاق ہوگا وہ یہ کہ ان کو جو نور ملے گا نا، وہ جیسے یہ تھوڑا سا آگے جائیں گے تو ان کا نور بجھ جائے گا. اب وہ گپ اندھیرے میں، اب نظر بھی کچھ نہیں آ رہا، اب یہ تو پریشان ہو جائیں گے ظاہر ہے اتنے سخت اندھیرے میں. اور پھر یہ کیا کریں گے، اب پینک ہو کر یہ مومنوں کو آواز دینی شروع کریں گے، ان کو بلائیں گے اپنے ساتھ جو ساتھی وہاں پہ جا رہے ہوں گے، اور ان کے پاس تو بہت نور ہوگا، وہ دیکھ رہے ہوں گے کتنی لائٹ ہے ان کے پاس. پھر ان کو آوازیں دیں گے اور ان سے کہیں گے ہمیں بھی تھوڑا سا نور دے دو، ہم تو تمہارے ساتھ ہی تو ہوتے تھے دنیا میں، اکٹھے ہی تو ہم ایک ساتھ مسجد جاتے تھے، ہم اکٹھے ہی ہوتے تھے، سارے کام کرتے تھے، تو ہمیں بھی اپنا جو ہے تھوڑا سا نور اس میں سے دے دو. تو وہ کیا کہیں گے آگے سے، مسلمان لوگ ان کو کہیں گے کہ ہاں تم ہمارے ساتھ ہوتے تو ضرور تھے، لیکن تم نے خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈال دیا، تو پھر اب بھگتو، اب کرو، کہ تم خود ہی تھے جس نے اپنی نفس پر، اپنی جان پہ ظلم کیا. مد جو ورڈ ہے نا، یہ مدو، تو مدو اس کا مطلب ہوتا ہے رسی دراز کرنا، ڈھیل دینا. یامہون کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ آنکھوں والی بینائی نہیں ہے، اس سے مراد وہ دل کی بیماری ہے، دل کی بیماری کہہ رہی ہوں، جو یعنی کہ دل سے جو انسان دیکھتا ہے، حقیقت نہیں دیکھ سکتے آپ جب اگر آپ دل کی آنکھ سے نہیں دیکھتے، کیونکہ انسان اپنی آنکھ سے جو دیکھتا ہے وہ تو آپ کو بس بظاہر جو چیزیں ہیں وہی نظر آئیں گی، لیکن ایک انسان کی دل کی آنکھ ہوتی ہے جس سے آپ اس کی ڈیپتھ میں چلے جاتے ہیں. تو یہ لوگ جو ہیں، چونکہ یہ یامہون ان کے بارے میں یوز کیا گیا ہے کہ یہ اپنے دل کی آنکھوں سے نہیں دیکھتے، تو اسی لیے یہ ان کو حقیقت جو ہے ان پہ کھلتی نہیں ہے. آیت نمبر 16 میں اب بتایا جا رہا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، تو نہ تو ان کی تجارت فائدہ مند ہوئی اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے ہوں گے. تو منافقین جن کی ساری یہ صفات ہم نے پڑھی ہیں اب تک جو دیکھی ہیں، جن جن میں یہ صفات ہوں گی، تو وہ کیا کر رہے ہیں بیسیکلی، ایک جیسے ہوتا ہے نا کہ ہدایت کے بدلے میں برائی خرید رہے ہیں، گمراہی خرید رہے ہیں، اپنی اس چیز کو کمپرومائز کر رہے ہیں کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی ایک نعمت ہے، تو بجائے یہ کہ ہونا کیا چاہیے تھا کہ اللہ سے ہدایت مانگتے، ہدایت والے کام کرتے، دعائیں کرتے، تو وہ الٹا جو ہے وہ گمراہی کو انہوں نے چوز کیا کہ ہمیں گمراہی والا جو راستہ ہے وہ اپنانا ہے. تو یہ اشترا جو ہوتا ہے یہ ایکسچینج کرنے کو کہتے ہیں. تو اسی لیے یہاں پر آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا ایکسچینج کیا،
کہ اپنی ہدایت کے بدلے گمراہی لے لی۔ تو یہ بہت بڑی ایک چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ، ہم نے دیکھی تھی نا ہدایت کی چیزیں کہ 3 چیزیں ہدایت میں جو آ جاتی ہیں، تو یہاں پر یہ کہ یہ خود انہوں نے اس چیز کو اپنے کو بیچ ڈالا ہے، اپنی جو چیز اللہ تعالیٰ نے ان کو جو تھی، اپنی جو ہدایت تھی اللہ کی طرف سے، اس کے بدلے میں گمراہی انہوں نے چوز کیا۔ تو یہاں تک ہی ہمارا جو تھا آج کا یہ لیسن ختم ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔